اللہ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے کا دوسرا حصہ بنی نوع انسان پر مشتمل ہے، جس میں رحم مادر میں تخلیق، ہمارے جسموں میں لگی مشینری اور نظام دفاع پر مشتمل ہے۔ اس میں سے چیدہ چیدہ حصہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کے پنجر کو بیان کیا جاتا ہے۔ پنجر کالبد پنجر صناعی کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ انسانی جسم کو ساختیاتی سہارا دینے کا نظام ہے۔ یہ جسم کے اعضاء مثلاً دماغ، دل اور پھیپھڑوں کی حفاظت کرتا ہے اور اندرونی اعضاء کو تحفظ دیتا ہے۔ یہ انسانی جسم کو حرکت کی ایک ایسی اعلیٰ صلاحیت دیتا ہے جو کسی مصنوعی میکانیکی عمل سے فراہم کی ہی نہیں جا سکتی۔ ہڈی کے ٹشو غیر نامیاتی بے روح نہیں ہے جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں۔ ہڈی کا ٹشو تو جسم کے لیے معدنیاتی ذخیرہ ہوتا ہے جس میں کئی اہم معدنیات شامل ہوتی ہیں، مثلاً کیلشیم اور فاسفیٹ۔ جسم کی ضرورت کے مطابق یہ یا تو ان معدنیات کا ذخیرہ کر لیتا ہے یا انہیں جسم کو دے دیتا ہے۔ اس سب کے علاوہ ہڈیاں خون کے سرخ خلیے بھی پیدا کرتی ہیں۔ پنجر کے یکساں طور پر بہترین طریقے سے کام کرنے کے علاوہ وہ ہڈیاں جو اسے بناتی ہیں ان کی بھی ایک منفرد ساخت ہوتی ہے۔ ان کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جسم کا وہ سہارا دے اور اس کی حفاظت کریں، اور اس کام کو بہتر طور پر سر انجام دینے کے لیے ہڈیوں کو ایسی صلاحیت اور قوت کے ساتھ تحریک کیا جاتا ہے۔ بدترین حالات کو بھی اس موقع پر سامنے رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ران کی ہڈی اس وقت 1 ٹن وزن اٹھا سکتی ہے جب یہ بالکل سیدھی کھڑی ہو۔ ہمیں حیرت ہوگی کہ ہمارے ہر قدم کے بعد جو ہم اٹھاتے ہیں، یہ ہڈی ہمارے جسم کے وزن سے 3 گنا زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے۔ جب ایک کھلاڑی اونچی چھلانگ لگاتا اور زمین پر آ کر گرتا ہے تو اس کے پیروں پیلوس کے ہر مربع سینٹی میٹر پر 1400 کلو گرام دباؤ پڑتا ہے۔ یہ ڈھانچہ مضبوط کس طرح بنتا ہے جو خود ایک واحد خلیے کی تقسیم اور اسے بار بار دہرانے سے وجود میں آتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہڈیوں کی بے مثال تخلیق میں پوشیدہ ہے۔ اس موضوع کی مزید وضاحت میں آج کی ٹیکنالوجی سے دی جانے والی ایک مثال مددگار ثابت ہوگی۔ وسیع اور کھلی بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر میں مچان بندی کا نظام استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تکنیک میں تعمیر میں مدد کے لیے جو سہارا فراہم کرنے والا ساز و سامان استعمال کیا جاتا ہے اس میں پتھر کا ڈھانچہ شامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی ایسی سلاخیں ہوتی ہیں جن سے یہ مچان بنائی جاتی ہے، پیچیدہ حساب کتاب اور پیمائشوں کے ذریعے جن میں کمپیوٹر کی مدد سے بھی لی جاتی ہے۔ زیادہ مضبوط اور لاگت کی نسبت سے مفید اور سود مند پل اور صنعتی تعمیرات کھڑی کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں کا اندرونی ڈھانچہ بھی مچان کے اس نظام کی مانند ہوتا ہے جسے ان پلوں اور میناروں پر یا ٹاوروں کو تعمیر کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں صرف ایک فرق ہے، ہڈیوں کا یہ نظام انسان کے بنائے ہوئے نظام کی نسبت زیادہ پیچیدہ، جامع اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس نظام کی مدد سے ہڈیاں زیادہ مضبوط اور ہلکی ہوتی ہیں جنہیں انسان آرام کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اگر معاملہ کے برعکس ہوتا، یعنی اگر ہڈیوں کا اندر کا زیادہ حصہ سخت اور بھرا ہوا ہوتا جس طرح ان کا بیرونی حصہ ہوتا ہے،
تو انسان کو اٹھا ہی نہ سکتا اور اپنی سخت بناوٹ کی وجہ سے معمولی سی چوٹ پڑنے پر یہ ٹوٹ جاتی یا ان میں دراڑیں پڑ جاتی۔ ہماری ہڈیوں کا نہایت جامع نظام ہمیں سادہ طریقے سے زندگی گزارنے، بغیر کسی درد اور تکلیف کے مشکل کام بھی سر انجام دینے میں مدد دیتا ہے۔ ہڈیوں کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ جسم کے مختلف حصوں میں وہ بہت لچکدار ہوتی ہیں۔ اس طرح پسلیوں کا پنجرا جسم کے بہت نازک اعضاء کو تحفظ دیتا ہے، جن میں دل اور پھیپھڑے زیادہ قابل ذکر ہے۔ یہ پھیپھڑوں کو پھیلنے اور سکڑنے میں مدد دیتا ہے تاکہ ہوا کا پھیپھڑوں کے اندر آنا جانا برقرار رہے۔ ہڈیوں کی یہ لچک وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حمل کے آخری مہینوں میں عورتوں کی کولہے کی ہڈیاں پھیل کر ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بے حد اہم ذکر ہے کیونکہ بچے کی پیدائش کے دوران یہ پھیلاؤ اس کے سر کو رحم مادر سے کچلے جانے سے محفوظ رہ کر باہر آنے میں مدد دیتا ہے۔ ہڈیوں کے بارے میں یہ معجزانہ باتیں یہاں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ان کی لچک، پائیداری، ہلکا پن کے علاوہ ان ہڈیوں میں اپنے آپ کو مرمت کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو ضرورت صرف اس بات کی ہوتی ہے کہ اسے اپنی جگہ مضبوط رکھا جائے تاکہ اسے اپنے آپ کو مرمت کر لینے کا موقع مل سکے۔ جیسا کہ یہ بات واضح ہے کہ جسم میں جو مختلف عوامل کار فرما ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک نہایت پیچیدہ عمل ہوتا ہے جس میں کئی ملین خلیے باہم مل جل کر کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ سب سے پہلے کھوپڑی، چہرے کی ہڈیاں، گردنی موہرے، ہنسلی، شانے کی ہڈی، صدری ہڈیاں، بازو کی ہڈی، کلائی کی دو ہڈیوں میں سے انگوٹھے کی جانب والی ہڈی، ساعد استخواں، زندہ چھنگلیا کی طرف والی بازو کی ہڈی، کلائی کی ہڈیاں، ہتھیلی کی ہڈیاں، انگلیوں کی ہڈیاں، آنی گھیرا، ران ہڈی، گھٹنے کی ٹوپی، گھٹنے کی ہڈی، پنڈلی کی بیرونی ہڈی، ٹخنے کی ہڈیاں، مشط پائی، سلمیہ کو واضح طور پر دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ نیز قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 259 ترجمہ: پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ پنجر کی خود حرکتی صلاحیت ایک اور اہم بات ہے جس میں غور کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہر قدم کے ساتھ وہ مہرے جو ریڑھ کی ہڈی کو تشکیل دیتے ہیں ایک دوسرے پر حرکت کرتے ہیں۔ اس مسلسل حرکت اور رگڑ سے عام حالت میں ان مہروں کو گھس جانا چاہیے تھا، مگر ان کو اس سے بچانے کے لیے ہر مہرے کے درمیان مزاحمتی مرمری ہڈیاں رکھ دی گئی ہیں جن کو ڈسک کہتے ہیں۔ یہ پلیٹ نما ڈسک جھٹکوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہر قدم پر زمین سے جسم پر ایک قوت روح با عمل ہوتی ہے جو جسم کے وزن کا رد عمل ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں موجودہ مزاحمتی مرمری ہڈیاں اور قوت تقسیم کرنے والی اس خمدار شکل جسم کو جھٹکوں سے نقصان نہیں پہنچنے دیتی ہے۔ اگر یہ لچک اور خاص ساخت جو رد عمل کی قوت کو کم کرتی ہے نہ ہوتی تو خارج ہونے والی قوت براہ راست کھوپڑی کو منتقل ہو جاتی اور ریڑھ کی ہڈی کا سب سے اوپر والا سرا اسے توڑ کر دماغ میں گھس جاتا۔ ہڈیوں کے جوڑوں کی سطح پر تخلیق کے نشانات بھی نظر آتے ہیں۔ یہ جوڑ حالانکہ عمر بھر مسلسل حرکت میں رہتے ہیں مگر ان کو پھر بھی کسی چکنائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔
ماہرین حیاتیات نے اس کا سبب جاننے کے لیے تحقیق کی، اور ان جوڑوں میں رگڑ کیوں کر نہیں ہوتی، یہ کیسے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ایک ایسے نظام سے حل کر دیا گیا تھا جسے تخلیق کا مکمل معجزہ تصور کیا جانا چاہیے۔ جوڑوں کی جو سطح رگڑ والی سمت میں ہوتی ہے، اس پر ایک پتلی مسامدار چپنی ہڈی کی تہ رکھ کر اسے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اس تہ کے نیچے ایک چکناہٹ ہوتی ہے۔ جب کبھی ہڈی جوڑ پر زور ڈالتی ہے تو یہ چکناہٹ مساموں سے باہر نکل آتی ہے اور جوڑ کی سطح پر اسی قسم کی پھسلن پیدا ہو جاتی ہے جیسی تیل سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ انسانی جسم ایک جامع اور بے نقص بناوٹ کے ساتھ انسانی جسم تیزی کے ساتھ اور باسہولت حرکت کر سکتا ہے۔ انسان کو اس پر ضرور غور و فکر کر کے اللہ کی طاقت کی تعریف کرنی چاہیے جس نے اسے تخلیق کیا ہے، اور پھر اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ بہت بڑے گھاٹے میں رہے گا۔ اللہ جس نے ہڈیوں کو تخلیق کیا اور پھر ان پر گوشت چڑھایا، اس بات پر قادر ہے کہ ایسا دوبارہ کر سکے۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اس سے کہو، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔